باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا و حبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اليوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ درود بھیجیں محمد و آلہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المجید وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ بزرگ عالم دین قبلہ مولانا یاور عباس صاحب ہماری اس بزم میں، اس مجلس میں فرش اعضاء پر موجود ہیں۔ قبلہ کی اجازت سے آگے جاری رکھوں گا، ہم ان کی طالب علمی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے سامنے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، دین مبین اسلام کے ان امور میں سے ہے، ان حقائق میں سے ہے کہ جس کو خداوند متعال نے بہترین امت کا سرمایہ بتایا ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک معصومین کا سلسلہ، پھر آگے ہر نبی کے سامنے ایک امت آتی ہے، ایک مجموعہ ہے انسانیت کا، انسانوں کا۔ نبی کا کام اس مجموعے کو امت میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ علمدار توحید، چاہے ابراہیم ہو وہ علمدار توحید، چاہے موسیٰ ہوں، چاہے نوح ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، یا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس علمداری کا سلسلہ روئے زمین پہ تب سے ہے جب سے ذکر توحید ہے۔ آدم آئے علم توحید لے کے، نوح آئے علم توحید لے کے، ابراہیم آئے علم توحید لے کے۔ اب یہ نبی پہ نبی آتا جا رہا ہے، جیسے توحید کو علمدار چاہیے تاکہ توحید کو سرپرستی مل جائے، ایسے ہی نبوت کو بھی علمدار چاہیے۔ پس علمداری کا سلسلہ اللہ نے پہلا نبی جو بھیجا گئے علمدار بنا کے بھیجا۔
یہ ہماری توحید کا علم لے کے تمہارے درمیان آیا ہے۔ بس علمداری کا سلسلہ کوئی کربلا سے شروع نہیں ہوا، ہاں علمداری کی اوج آخری نبی کے زمانے میں نظر آتی ہے۔ وہ جو علمدار توحید تھا وہ بھی علمدار نبوت سے سیکھ رہا ہے، وہ جو علمدار نبوت ہے اس کو بھی چنا گیا ہے۔ یہ سب مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ان کا انتخاب ہوا ہے، انتخاب ہوا ہے۔ انبیاء میں سے 5 علمدار توحید اولو العزم ہیں، 5 انبیاء اولو العزم پیغمبر آپ جانتے ہیں، بس یہ علمدار چنے ہوئے ہیں۔ توحید کا علم باقی انبیاء نے بھی اٹھایا، اپنی قوموں کو پھیلایا، بتایا، لیکن وہ عزم جو ان 5 نبیوں میں ہے وہ ایسی علمداری ہے توحید کی کہ جب نار نمرود کے اور منجنیق کے درمیان ابراہیم ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے اے ابراہیم مدد چاہیے، تو ابراہیم کہہ رہے ہیں ہاں اے فرشتے مدد چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے، میں توحید کا علمدار ہوں، مجھے اسی سے مدد چاہیے جس کے نام پر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے کی طرف اگر تشریف لے آئیں تو آئندہ آنے والے مومنین کے لیے جگہ آسانی کے ساتھ بن جائے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، یہ دنیا علمداری ہے، یہ پیغام توحید، پیغام نبوت، پیغام ولایت۔ اب یہ 3 علمدار ہیں جو زمانے نے دیکھے ہیں۔ اب توحید کا ایک ایسا علمدار ہے موسیٰ، قرآن نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے، تکرار کیا ہے، بار بار سنایا ہے کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان بھی علم اٹھایا، موسیٰ نے فرعون کے سامنے بھی علم اٹھایا، موسیٰ کو جب مشکلات میں ڈالا گیا تب بھی موسیٰ علم لے کے کھڑے ہیں توحید کا۔ ایسی ختم مرتبت بھی قریش کے پاس جاتے ہیں، جوتے لہو لہان ہو جاتے ہیں، علم نہیں رکتا، علم رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ اب اس نبی نے جس کو اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی چنا گیا ہے، اصطفیٰ کیا گیا ہے، مصطفیٰ بنایا گیا ہے، یہ توحید کا ایسا علمدار ہے کہ جو تاریخ نے ایسا علمدار توحید نہیں دیکھا۔ اب اس کو بھی ایسا علمدار چاہیے نبوت کا کہ تاریخ نے ایسا علمدار نبوت بھی نہیں دیکھا۔ بس یہاں مانگا ہے علی کو نبی نے مانگا ہے علی کو ایسا علمدار نبوت جس کے لیے انبیاء کو جس کے فضائل بتائے گئے، جس کے نام کے ذریعے سے انبیاء نے نجات پائی ہے، وہ علمدار۔ اب آپ دیکھیں علمداری کا نصاب کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ علی نے تو علمداری نبی کی تحریک میں اپنے آپ کو ثابت کر دیا، علمدار تحریک توحید نبی بن گیا علی، آیا میدان میں۔ اب جب کربلا کے اندر تاریخ اسلام کی سب سے اہم ترین جنگ، جہاں پہ ہر معصوم نے اپنا وارث بھیجا ہے، کربلا میں تیار کیا ہے، معصوم آئمہ مشتاق ہیں، یہ کربلا کے لیے صرف آپ کے دل نہیں تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح اڑ کے 40 پہ کربلا پہنچ جاؤں، عاشور پہ کربلا چلے جاؤں۔ انبیاء مشتاق ہیں کربلا کے، فرشتے مشتاق ہیں زیارت حسین کے۔ شب جمعہ 70,000 فرشتے قبر حسین کے گرد ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے امام چہاروں کا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابی ہیں معروف ابی حمزہ سمالی، جن کی دعا بھی ہے دعا ابی حمزہ سمالی۔ اب ان کے نواسے ہیں، امام نے پوچھا کب سے کربلا نہیں گئے ہو، ہمارے جد کی قبر کی زیارت کب سے نہیں کی؟ پوچھتے تھے، ائمہ کا وتیرہ تھا، اپنے چاہنے والوں سے ضرور پوچھتے تھے۔ سید الشہداء کا اہتمام مختلف ہے، آپ کے قبر کی زیارت مختلف ہے، تمام 14 معصومین کے اندر کربلا کی زیارت کی تاکید ہے۔ حج کے لیے کہا کہ پیسے نہیں ہو ہاتھ نہیں پھیلانا، جب تک استطاعت نہیں ہو مت جانا، آرام سے رہو۔ لیکن کربلا کے لیے کہا قرض بھی لینا پڑے تو قرض لو لیکن کربلا جاؤ۔
قرض بھی لینا پڑا. دیکھو عزت کیسے رکھی ہے عزادار کی حسین نے. یہی نہیں کہا کسی کا مانگ کے چلے آنا, کہا نہیں قرض لو واپس آ کے دے دوں گا, لیکن ابھی حسین کے پاس جانا ہے. اور ادھر باقی عزاداروں سے کہا جو کربلا جا رہا ہو اس کی زندگی میں جو بھی کمی ہو تم پوری کرنا. اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو پانی پلاؤ, اس کے پاؤں دباؤ, اس کا خیال رکھو, اس کے لیے موقف بناؤ, اس کے لیے پیسہ لگاؤ, اس کے لیے اہتمام کرو, اس کے پاؤں کا خیال رکھو, اس کے ہاتھوں کا خیال رکھو, اس کی آنکھوں کا خیال رکھو, اس کے قدموں کا خیال رکھو, اس کے جانے کا خیال رکھو, اس کے آنے کا خیال رکھو. کسی زیارت میں یہ چیز نہیں ملی. ادھر کہا کہ تمہیں قرض بھی لینا پڑے تو جاؤ, ادھر کہا کہ جس کو دیکھو وہ جا سکتا ہے اور تم مال خرچ کر سکتے ہو, مال خرچ کرو تاکہ یہ کربلا پہنچے. بس یہ کربلا ہے. اب یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ شب جمعہ ابھی حمزہ سمالی کہ یہ نواسے ہیں جو شب جمعہ گئے ہیں. امام نے کہا شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے. گئے کربلا کے پاس پہنچے, قبر سید الشہداء کے قریب ہی تھے. ایک شخص نے آ کے روک لیا, بس آپ کے لیے آج رات زیارت مقدور نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, آپ ادھر ہی رک جائیں. بنو امیہ کا دور تھا, مروانی حاکم قبر سید الشہداء کے گرد تشیع جمع نہ ہو جائیں, اہل اسلام اہل حق جمع نہ ہو جائیں, اس خوف سے کربلا کی زیارت کے لیے رکاوٹیں ہوتی تھیں, آپ جانتے ہیں. اب یہ سمجھا کہ آج وہی مسئلہ ہے کہ یہ مروانی سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ کربلا ہو. مولا نے کہا شب جمعہ زیارت کرنی ہے, شب جمعہ کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ شب جمعہ مغرب کے بعد پہنچ گئے. اب جب اس نے منع کیا آپ آگے نہیں جا سکتے, اور اچھے طریقے سے منع کیا, بہت زیادہ زور زبردستی نہیں گئی. اب یہ جو نواسے ہیں, یہ جو زائر ہے کربلا کا, مغرب پر اسے روکا گیا ہے, واپس نہیں گئے. کہا فجر تک انتظار کروں گا کہ اجازت مل جائے. حتیٰ روایت میں آیا حتیٰ مطلع الفجر دالان قبر حسین کے پاس بیٹھے رہے وہاں پہ کہ قبر تک جانے کی اجازت مل جائے گا. چونکہ مولا نے کہا شب جمعہ ہمارے جد کی زیارت کے لیے جاؤ, فوق العادہ ثواب ہے. صبح ہو گئی, فجر کے بعد دوبارہ آئے کہ میں قبر تک جانا چاہتا ہوں, میں کوفہ سے آیا ہوں اور بہت سفر طے کر کے. آپ نے کہا تھا مغرب کے وقت کی زیارت ممکن نہیں ہے, ابھی نہیں ہو پائے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی ممکن نہیں ہے, آپ ذرا ٹھہریے. ان کو یہ اندازہ ہو گیا یہ دشمن نہیں ہے, مروانی نہیں ہے, یہ ناصبی نہیں ہے جو مجھے روک رہا ہے, یہ اندازہ ہو گیا. کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ, میں نے پوری رات انتظار کیا قبر حسین پہ جانے کے لیے. کہا کہ شب جمعہ خدا سے پیغمبر موسیٰ نے زیارت حسین کی اجازت مانگی تھی. جب تو پہلے آیا تھا نا تو وہ اجازت کے مرحلے میں تھے, اور اس کے بعد خدا نے موسیٰ کو اذن زیارت دیا ہے. موسیٰ آسمان سے 70,000 فرشتوں کے ساتھ قبر حسین کی زیارت میں مشغول ہیں. جب اس نے اعداد و شمار بتائے, اب یہ پریشان, کہا کہ تجھے اتنی خبر کیسے ہے؟ موسیٰ کو تو جانتا ہے, فرشتوں کو تو جانتا ہے, اجازت مانگی گئی یہ بھی تجھے پتہ ہے, اجازت مل گئی تجھے یہ بھی پتہ ہے, تجھے یہ تو خود کون ہے, اپنا تعارف کروا. کہا کہ ان 70,000 فرشتوں میں سے 4,000 فرشتے اللہ نے مامور کیے تھے کہ اگر کسی بھی زائر حسین کو دیکھے فوری طور پہ اس کی مغفرت کر دیں. میں ان 4,000 قبر حسین پہ آنے والے زائروں کی مغفرت کرنے والے فرشتوں میں سے ایک ہوں جو تجھ سے ہم کلام ہوا ہے. بس یہ مقام ہے زیارت سید الشہداء ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, خاص طور پہ اربعین کی زیارت. ویسے تو عرفہ پہ بھی زیارت, عید پہ بھی زیارت, شب جمعہ بھی زیارت, جمعے کے دن بھی زیارت, عاشورہ پہ بھی زیارت, اربعین پہ بھی زیارت. مفاتیح الجنہ میں عید کی زیارت الگ لکھی ہے, شب قدر کی زیارت الگ لکھی ہے, آپ جانتے ہیں. اربعین کی زیارت الگ لکھی ہے, عاشورہ کی زیارت کا متن ہی الگ ہے, الگ الگ اہتمام ہوا ہے. لیکن اگر کوئی اربعین بہت امپورٹنٹ ہے, اربعین کی زیارت سید الشہداء میں الگ ہے. اربعین کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, اربعین کی زیارت پہ جو منتظر امام زمانہ نہیں جا پا رہا ہے وہ ایک کاغذ لے, ذرا وجوہات لکھے. میں کیوں نہیں جا رہا اربعین پہ؟ مثلاً پیسے نہیں ہیں. کیوں نہیں جا رہا اربعین پہ؟ پروموشن رک جائے گی دفتر کی. کیوں نہیں جا رہا اربعین پہ؟ چھٹی نہیں ملے گی, چھٹیاں بچا کے نہیں رکھی ہوئی, کوئی بھی وجوہات ہے. اربعین کی زیارت ظہور امام زمانہ کے لشکر سے مجھے دور کرتی ہے اگر میں نہ جاؤں. نجف سے کربلا تک کائنات کی سب سے بڑی فرش ازا بچھی ہے, کائنات کی سب سے بڑی فرش ازا ہے نجف سے کربلا تک.
اور کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں، کیونکہ سید الشہداء کے ذکر ایسے ہی ہوتے ہیں غیر معمولی۔ سید الشہداء کا ذکر آدم سے شروع ہوا ہے، اور آدم سے بھی کہاں شروع ہوا ہے، دنیا سے بھی پہلے۔ جب آدم اس مشکل میں پڑے تھے تو فرشتے نے کہا تھا، خدا نے کہا کہ علامہ آدمہ اسما کلہا، تو کہا کہ بھئی کون سے اسما سکھائیں؟ کہا جبرائیل نے کہا اے آدم دعا مانگیے، الہی بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ وہاں سے تذکرہ شروع ہے حسین ابن علی کا۔ جب یہ دعا پڑھی تو آدم کا دل بھر آیا، پوچھا یہ کس کا نام ہے؟ اس کے نام لیے میرا دل بھر آیا ہے۔ جبرائیل نے حضرت آدم کو کربلا کی پوری داستان سنائی، اور جب جبرائیل نے تعلیم کی وہ پوری داستان سنائی آدم کو، دونوں نے گریہ کیا ہے۔ یہ پہلی مجلس ہے جو اس طالب علم نے روایات کے اندر دیکھی ہے، جو حسین ابن علی کی دنیا زمین خلق ہونے سے پہلے کی۔ اور آخر میں کیا ہے، یہ پہلے نبی اور آخری امام جب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوا عطشانا۔ اے اہل عالم سن لو، میں کون ہوں کہ جس کے جد کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہاں سے حسین کا تذکرہ ہے، کہاں تک جا رہا ہے۔ اس لیے 40 اس وقت کائنات کے زمین کے حق پرستوں کو جمع کیے ہوئے ہیں، ہر حق پرست آ جائے۔ مجتہدین نے کوشش کی، مراجع کرام نے کوشش کی، خطیبوں نے کوشش کی، نوحہ خوانوں نے کوشش کی، بانیان مجلس نے کوشش کی، امام زمانہ کا لشکر جمع ہو، سب نے زور لگایا، کوشش کی امام زمانہ کا لشکر جمع ہو۔ فقہا نے کوشش کی، اپنے تئیں اس میں حصہ ڈالا، ایک لشکر تشکیل پایا۔ لیکن اب سید الشہداء گویا اپنے بیٹے کے لشکر کو جمع کرنے کے لیے خود میدان میں آ گئے زیارت اربعین پہ۔ اس لیے زیارت اربعین پہ جس وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں اس کو لکھیں، اور اس کی وجہ ایسی ہونی چاہیے جو زمانے کے امام کو قانع کر سکے کہ میں اس لیے آپ کا لشکر بن رہا تھا، مجھے پتا تھا آپ کا لشکر اس سے بہترین کہیں اور نہیں تھا، یہ بھی مجھے پتا تھا، مشقت تھی، محنت تھی، مجھے پتا تھا۔ امام پوچھیں گے تم نے زیارت نامے میں کہا تھا اے مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان، میں قربان، میری مال قربان، میری جان و مال، عزت و آبرو سب آپ پہ قربان ہیں۔ ان وجوہات میں سے کہیں وہ تو نہیں ہے جو مجھے روک رہی ہو؟ ظہور کا لشکر تیار ہو رہا ہے، فائنل راؤنڈ۔ اس وقت ہم عالم اسلام، میں آپ سے کہوں کہ عالم اسلام اس وقت اپنی شب عاشور گزار رہا ہے۔ عالم اسلام بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے اس سال کا زیارت اربعین میں نے مومنین سے کہا ہے جو خود نہیں جا سکتا حتماً اپنا نائب بنائے، میری جانب سے جاؤ، جب وہاں پہ زمانے کے امام سے ملو تو بتا دینا میں اپاہج تھا، آ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا مال تجھے دے دیا تھا، میری طرف سے جاؤ زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اس سال جو نہ جا پائے حتماً اس کا شرکت ہو اس تحریک ظہور میں۔ عالم اسلام اپنی شب عاشور گزار رہا ہے اور صبح عاشور کا منتظر ہے، لیکن اس صبح عاشور کا نقشہ مختلف ہے۔ اس صبح عاشور میں حسین کا لال حکومت کرے گا۔ اس صبح عاشور کے اندر نبی کا نواسہ تنہا تھا۔ اس صبح عاشور میں مہدی برحق عدل و انصاف سے کائنات کو بھریں گے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ بس یہ بڑی مختلف زیارت اربعین ہے، یہ آنے والا جو یہ اربعین ہے یہ بہت مختلف اربعین ہے۔ جو حالت حاضرہ ہیں وہ آپ سب جانتے ہی ہیں۔ بس کیا کام کیا سید الشہداء نے؟ عزادار کا نصاب کیا ہے؟ عزادار کو کرنا کیا ہے؟ فرش عزا پہ بلایا کیوں ہے؟ فرش عزا حسینیت کی کلاس ہے، مکتب حسینی کی کلاس فرش عزا ہے۔ امتحان کہاں ہے اس کا امتحان مظلوم اور ظالم کے مقابلے میں ہے۔ یہ کلاس ہے، اگر کلاس میں معلم اچھا ہوا، معلم نے اپنی خواہشات کے بجائے حسین کی خواہشات بتائیں ممبر سے، شاگرد زمانے کے امام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر ممبر پہ بیٹھنے والے نے حسین کی کربلا نہ بتائی، حسین کی اذا نہ بتائی، حسین کا غم نہ بتایا، حسین کی حاجت نہ بتائی، حسین کی بھی حاجت ہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ حسین کی حاجت ہے، مانگا ہے حسین نے، پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا ہے، نصرت مانگی ہے، نصرت مانگی، یہ حاجت حسین ہے۔ اب یہ کیا بتاتا ہے؟ آ کے شاگرد ویسے ہی تیار ہوگا۔ دو ہی نصاب ہیں،
کہا آپ کیوں نکلیں، کیوں قیام کیا ہے؟ بصرہ میں، کوفہ میں، شام میں، مدینہ میں، مکہ میں معروف ہو گیا بھائی یہ باغی ہیں، بغاوت کی ہے نبی کے نواسے نے، ایک اسٹیبلش خلیفہ ہے، حاکم ہے خلیفہ، اس کے مقابلے پہ نکلے، کوئی ان کا ساتھ نہ دے، باغی ہیں یہ۔ سید الشہداء خود میدان میں آئے، بھائی آپ کیوں نکلے خود بتائیں؟ کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہیں نکلا کسی فساد، ظلم اور کسی شرارت کے لیے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اب یہ علمدار نبوت جس کو نبی کہہ رہے ہیں کہ ابنا انا و ابناءکم کی منزل پر ہیں، ابنا انا کی منزل پر حسین ہیں، میں نے کہا نا ہر معصوم نے کربلا میں اپنا نمائندہ بھیجا ہے، نبی کا نمائندہ خود حسین ہے ابنا انا، اسی طریقے سے حسن مجتبیٰ کا نمائندہ قاسم ہے، موجود ہے کربلا کے اندر، ہر معصوم نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے۔ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کربلا میں کوئی نمائندہ آپ کو بھیجنا پڑے گا، یا خود جاؤ یا اپنے بیٹے کو بھیجو، اپنے نمائندوں کو بھیجو، کم از کم ہر گھرانے سے ایک فرد کربلا میں موجود ہو۔ سیدہ نے ثانیہ زہرا کو تیار کیا کربلا میں۔ اب یہاں پہ علی کی مشکل تھی کہ میرا بیٹا تو نبی کا بیٹا ہے، اب حسین تو نبی کا بیٹا ہے، کربلا میں موجود ہے، مجھے اہتمام کرنا پڑے گا۔ اے عقیل جاؤ عرب کے اندر ایک بہادر عورت کو تلاش کرو، ایسی عورت کہ جس سے ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے، علمدار امامت، علمدار حسینیت، جس نے علمداری سیکھی ہے شانہ بشانہ، علی کے شانہ بشانہ عباس نے علمداری سیکھی ہے۔ کائنات کی اہم ترین جنگ، ایک سوال بھی آپ کی خدمت میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے اوپر غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، کیوں ہوا؟ مولا ابو الفضل عباس کا جو یہ مرتبہ ہے، دو شخصیات ایسی ہیں جو غیر معصومین میں عروج پر ہیں، ان سے بڑھ کے انسانیت میں غیر معصومین میں سے کوئی نہیں ہے، ثانیہ زہرا اور ایک مولا ابو الفضل عباس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور فضیلت عباس یہ ہے کہ حسین کے لشکر میں چوتھے امام ایک معصوم موجود ہے، حسینیت کا علم عباس کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس پہ آپ غور کیجئے گا، تھوڑا مطالعہ کریں، کیا ایک ایسی بات ہے عباس کی زندگی میں، مولا غازی کی زندگی میں ایک ایسی فضیلت ہے جو غیر معصوم کو ایسی منزل پہ جا کے پہنچاتی ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کا قیامت میں وہ مرتبہ ہوگا کہ شہداء عباس کے مقام کو دیکھ کے حسرت کریں گے۔ اب یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں، اس میں شہداء کربلا شامل ہیں سارے، عباس کے مقام کو جب دیکھیں گے حسرت کریں گے۔ مطیعا لامر مولا ہو، زیارت نامہ کیسے ہے حضرت عباس کا؟ السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسول، مطیع عباس، کلام نہیں ملتا زیادہ مولا عباس سے، دو صفحے بھی نہیں بنیں گے، اگر تاریخ میں جو کچھ عباس نے کہا ہے لکھا جائے دو صفحے بھی نہیں بنیں گے مکمل۔ مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کا مطیع ہے، بولنا حسین نے ہے، کرنا میں نے ہے، بولنا مولا نے ہے، کرنا میں نے۔ یہ مولا کی خواہش رہ گئی کہ عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارے، مولا کی خواہش ہے بھئی، یہ فخر ہے۔ علمداری کی فضیلت ہے کہ عباس کے ہاتھ میں آ جائے، علم چاہتا ہے کہ دست عباس میں آ جائے۔ علمداری کو فضیلت ملی ہے کربلا میں، علم چاہتا ہے کہ دست علی میں آ جائے، ذوالفقار کو فضیلت ملی ہے دست علی میں آ جائے۔ یہ دنیائے علمداری کے وہ چراغ ہیں جو دنیا نے نہ ان سے پہلے دیکھے نہ ان کے بعد دیکھے۔ بس عزادار اپنے زمانے کے امام کے سامنے اس علمداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا نام ہے۔ عزاداری نصاب یہی ہے، آج بھی کربلا ہے، آج بھی کوفہ ہے، آج بھی بصرہ ہے، آج بھی شمر ہے، آج بھی یزید ہے آپ کے سامنے، آج بھی امریکہ ہے، آج بھی اسرائیل ہے، آج بھی مودی ہے، سارے کردار باطل کے اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ آج عباس کو اپنا وارث چاہیے، علی اکبر کو اپنا وارث چاہیے، مولا حسین کو اپنا وارث چاہیے، جس کے لیے میں نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلو، حسین دیکھ رہے ہیں کون ہے وہ جس کے لیے میں نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے سے بیعت نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا سارا عرب سرنڈر ہو گیا،
جب اس یزید نے کہا انکنڈیشنل سرنڈر، صرف حیدر کرار کا ماننے والا کھڑا ہوا، صرف مولا فضل عباس کا ماننے والا کھڑا ہوا کہ نہ میرے آقا اور مولا نے 61 ہجری میں تمہارے اجداد کی بیعت کی تھی، اور نہ میں شاگرد مکتب حسین آج کے یزید کی بیعت کروں گا۔ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ اور محمد و آل محمد بلند ترین سلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ نصاب عزاداری، یہ بھرم حسین ہے، آج دنیا کو بتا رہا ہے۔ میں نے فرش عزا سے یہ بنانے کے لیے، میری فرش عزا یہ بناتی ہے، یہ تعمیر کرتی ہے فرش عزا، اور دنیا کی کسی تعلیمی مدرس کے اندر وہ نہیں بنتا جو حسین اپنے مکتب اپنے مدرس میں بناتے ہیں، جو حسین نے اہتمام کیا ہے۔ رہبری حسین میں کائنات زمانے کے امام سے قریب ہو رہی ہے، رہبری حسین میں۔ لیکن نسخہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی وہی آیت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ خود امام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ امام کیسے کریں گے آپ کی اصلاح؟ اريد ان اعمر بالمعروف و انہا عن المنکر۔ میں حسین چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اچھا مولا، سارا فساد تو یزید میں ہے، شرابی تو یزید ہے، زانی تو یزید ہے، فاسق تو یزید ہے، فاجر تو یزید ہے، ظالم تو یزید ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ وہاں پہ سید الشہداء فرماتے ہیں ہاں میری اصلاح کی روش یہی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں یزید جیسا فاسق و فاجر و شرابی حکمران بن جائے فعلی الاسلام والسلام، ایسے اسلام پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ اب سید الشہداء ایک اسلام پہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، ایک اسلام پہ علی اکبر قربان کر رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دو اسلام تھے، در کر رہے ہیں آپ، احساس کریں، محسوس کریں اس کو۔ ایک اسلام پہ کہہ رہے ہیں اور اسلام کا نام لے کے بولا فعلی الاسلام والسلام، اس اسلام کا مجھ حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک اسلام پہ علی اصغر تمہیں بھی قربان ہو۔ دو اسلام تھے حسین کے سامنے۔ اینن اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، وہ اسلام چاہے عرب دنیا میں موجود ہو، چاہے غرب میں موجود ہو، چاہے ویسٹ میں موجود ہو، جو آج شمر نیتن یاہو کے سامنے تسلیم ہے، آواز نہیں اٹھاتا، یا آج کی یزید ٹرمپ کے سامنے بکا ہوا ہے، اب وہ اسلام کے فوجی ہوں، اسلام کے حاکم ہوں، اسلام کے مسلمان ہوں، اسلام کے ذاکر ہوں، اسلام کے نوحہ خوان ہوں، اسلام کے خطیب ہوں، حسین کہہ رہے ایسے خطیب پر مجھے فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ وہ خطیب جو آج کے زندہ یزید کا نام لینے سے ڈرتا ہو، وہ نوحہ خان 40 سال نوحہ خانی کرے لیکن ایک بھی یزید اور شمر کا نام نہ لے، حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ حسین زندہ یزیدیت کے تعاقب کا نام ہے۔ حسین مرد آباد فرعون کہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر حسین مرد آباد فرعون کہتے، حسین کی سکینہ سالم رہتی، حسین کا علی اکبر محفوظ رہتا۔ مرد آباد نمرود کہتے ہیں، حسین کو کوئی نہیں جڑتا، خدا شاہد ہے۔ حسین زندہ ظالم کا مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ بس جو حسین نے کیا وہی نصاب عزادار کا نصاب ہے، بس وہی کام عزادار نے کرنا ہے، اور وہ عزادار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ، سید علی خامنائی، سید علی سیستانی۔ اب یہ عزادار کی تصویر حسین نے بنائی ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کوئی یہ نہ بولے 2025 میں نہیں ہو سکتا تھا یہ کام، فوراً لا کے حسین اپنا عزادار پیش کریں گے۔ یہ دیکھو یحییٰ سنوار، یہ دیکھو اسماعیل ہانیہ، یہ دیکھو سبط جعفر، یہ دیکھو شہید حسینی، یہ دیکھو ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ نہیں تمہارے خطے میں بھی ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا، فوراً لا کے کہیں گے یہ دیکھو تقی ہادی، دیکھو اس کو، یہ دیکھو عاشور کے شہداء، دیکھو کراچی کے، لا کے حسین پیش کریں۔ نہیں ہو سکتا تھا یہ کام۔ بس عزادار کا نصاب یہی ہے، وہ عزادار جو مظلوم کو دیکھ کے کنارے سے نکل جائے نوحہ خوانی کرتا ہوا، وہ عزادار جو ظالم کو دیکھے 40 سال نوحے پڑھے اور ایک نوحے میں بھی ظالم کا نام نہ لے بلکہ خود ظالم کی گود میں جا کے بیٹھ جائے، ایسے عزادار زینب کو بھی کوفہ و شام میں ملے تھے۔ گریہ کر رہے تھے، شدید گریہ کر رہے تھے، بلکہ ایک عزادار نے گریہ کرتے کرتے رحم کھایا، کہا کہ آپ لوگوں کے ہونٹ بڑے خشک ہیں، یہ بچے بڑے بھوکے پیاسے ہیں، یا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کھجوریں لے کے جناب زینب کی طرف پھینکی،
بی بی ام کلثوم، محمد باقر، چھوٹے چھوٹے بچے، کہا یہ بڑے بھوکے پیاسے ہیں، پھینکیے، اور رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے. جناب زینب نے کہا یا اہل المکر والغدر، اے مکاروں، اے غداروں، یہی کھجوریں اس کے اوپر منہ پہ دوبارہ واپس پھینکی. جناب زینب نے کہا تمہاری عزاداری قبول نہیں ہے، مجھے تمہارے آنسو نہیں چاہیے، تمہارا گریہ نہیں چاہیے. بھائی کیوں نہیں چاہیے؟ ہمیں افسوس ہو رہا ہے آپ کی یہ حالت دیکھ کے. بی بی زینب نے ایک استدلال کیا، ایک دلیل دی کہ مجھے یہ والی عزاداری نہیں چاہیے. کہا کیا، کون سی عزاداری؟ ہماری عزاداری میں کیا مشکل ہے؟ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آپ کو کھجورے بھی دے رہے ہیں، تبرک بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کہا تم ظالم کے مقابلے میں کہاں تھے؟ ہم مظلوموں کی حمایت میں کہاں تھے؟ اگر تمہارا یہ گریہ، تمہارے یہ آنسو، چونکہ بہت رو رہے تھے وہ، تو بی بی نے کہا اگر یہ تمہارا یہ گریہ، تمہارے یہ آنسو تب بہت قیمتی ہوتے کہ جب تم اس قیام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے. تم ہماری تحریک سے باہر ہو کے جو آنسو بہا رہے ہو، یہ آنسو زینب کو نہیں چاہیے. اور کہا، بی بی نے آگے جملہ کیا کہا؟ کہا کہ اگر تم واقعی اپنے ان آنسوؤں میں سچے ہوتے تو تمہارے مردوں کے سر ہمارے مردوں کی طرح نوکے نیزہ پہ ہوتے، اور تمہاری عورتوں کے ہاتھ ہماری عورتوں کی طرح پس پشت بندے ہوتے. بی بی کا استدلال ہے. میں نے کہا تھا نا کہ وہ عزاداری جو حسین کو آج ناصر نہ دے سکے، فعلی العزاداری والسلام، فعلی العزاداری والسلام، زینبی عزاداری، امام چہارم کی عزاداری، جو یزید کے دربار میں لے جا کے عزادار کو کھڑا کرتے، جو عزادار آج کے ٹرمپ کے سامنے اس کو للکارے، جو آج کے خیبر میں، آج کے خیبر کو حسین حسین کے میزائل پھینکے، جو آج کے شمر کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، جو آج کے غزہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. حسین کو یہ عزادار چاہیے تھا، اسی کے لیے ناصر مانگے تھے. یہ امر بالمعروف سے ہو، یہ عزاداری معروف ہے. معروف کیا ہے؟ ایک تو امر ہے. اگر سوسائٹی میں امر بالمعروف نہ ہو، شناخت چینج ہو جاتی ہے، عزاداری کا ہدف، ٹریک چینج ہو جاتا ہے. عزاداری بن جاتی ہے ایک رسم، ایک فیسٹیول. یہ 2 مہینے عزاداری کریں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، رہے جو اگلے پرست تو ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. بھائی کون سا سلام آخر ہے؟ کوئی سلام آخر نہیں ہے. حسین کل یوم عاشورہ، ایک ہی عزاداری ہے، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، اور ایک یہ ہے کہ رہے جو اگلے برس تو سلام آنے السلام آخر. حسین کا تو والسلام ہوتا ہی نہیں ہے. حسین کو خدا حافظ ممنوع، حرام. حسین کو خدا حافظ حرام. حسین کے بغیر زندگی نہیں ہے. کیا کہا تھا مولا بالفضل عباس نے جب کہا تھا شب عاشور چراغ بجھائے تھے؟ حسین تو آپ کے بغیر حیات کا تصور نہیں ہے، حیات متصور نہیں ہے. زندگی کا جزو لازمی ہے حسینیت. 2 مہینے نہیں، پورا سال. زندگی میں عزاداری نہیں چاہیے حسین کو، عزاداری میں زندگی چاہیے حسین. عزاداری میں زندگی حسین چاہیے. بس یہ حسین فرش عزا سے چاہتے ہیں. جو میں نے کہا کہ نجف سے کربلا جو فرش عزا بچھی ہے، حسین ورک شاپ کروا رہے ہیں. آؤ 15 دن تمہیں سکھائیں زندگی میں عزاداری اور عزاداری میں زندگی، تاکہ تم جب یہاں سے واپس جاؤ تو مسلم بن عقیل بن کے جاؤ، حر ریاحی بن کے جاؤ، زہیر بن قین بن کے جاؤ، حبیب ابن مظاہر بن کے جاؤ. اپنے خطے میں جا کے بتاؤ کہ میں حسین سے مل کے آیا ہوں. زری کی زیارت کر کے نہیں آیا، صرف حسین سے مل کے آیا ہوں، اور حسین نے مجھے نوکری دی ہے. میں حسین کا نوکر بن کر آیا ہوں. کام لینے گیا تھا حسین سے، ذمہ داری لینے گیا تھا حسین سے. انجینئر ہو، آؤ تمہیں نوکری دیں. ڈاکٹر ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں کیا کرنا ہے. حسینی ڈاکٹر، حسینی انجینئر، حسینی معلم، حسینی خطیب، حسینی نوحہ خوان. اور میں نے کہا نا کہ اس کی مثال صرف 2 چیزوں سے آپ دیکھ لیں گے. جو ظالم کے مقابلے پہ ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ حسینی عزادار ہے، یہ حسینیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آج بھی. لیکن امر بالمعروف نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں 6 امام سے 8ویں امام سے یا زیارت وارثہ کے اندر کہا بھائی حسین نے کیا کیا؟ سارا نصاب یہی ہے. حسین نے کیا کیا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے جد نے حسین نے کیا کیا کربلا میں؟ کہا نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا. اب خطیب ممبر میں آ کے بیٹھے اور بولے کہ نہیں کوئی قیام بیام، کوئی مقصد نہیں تھا.
کوئی امر بالمعروف وغیرہ نہیں تھا، بس یہ گریہ کے لیے کیا تھا تاکہ تمہیں جنت مل جائے، آنسو مل جائیں، پھل فروٹ اور نہریں آ کے دودھ کی تم فرش اعضا پہ آ کے حاصل کر لو۔ اور سید الشہداء کی چھٹے امام کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہمارے جد نے امر بالمعروف کیا۔ ہماری سوسائٹی کی یہ مشکل ہے، ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ابھی، معروف کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر 3-4 اصطلاح ہیں: عمل صالح، عمل بر، عمل خیر، عمل معروف۔ یہ سب الگ الگ ہیں۔ قرآنی ترجمہ میں آپ جا کے دیکھیں گے، عمل صالح نیکیاں، عمل بر نیکی، عمل خیر نیکیاں، اور معروف کا بھی یہی لکھا ہے۔ امر بالمعروف یعنی وہ جو نیکیوں کی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نہیں نیکیاں نہیں ہیں۔ معروف اسلام کے اندر ہر وہ شے، چیز، جگہ، ہر چیز جو تصور کی جا سکتی ہو، وہ چاہے فرد ہو، امت ہو، مجموعہ ہو، مجلس ہو، نماز ہو، ہر نماز معروف نہیں ہے، ہر مجلس اعضا، فرش اعضا معروف نہیں ہے۔ معروف اسلام کے اندر ہر اس حقیقت کو کہتے ہیں جسے اسلام کی طرف سے رسمیت حاصل ہو، آفیشل ہو اسلام کی طرف سے، شناختہ شدہ ہو اسلام کی طرف سے، تائید شدہ ہو اسلام کی طرف سے، ریکگنائزڈ ہو اسلام کی طرف سے، اس کو معروف کہتے ہیں۔ اب بالکل بہت سادہ سی مثال دوں، امام جماعت ہے، ایک 5 سال کا بچہ آیا اور کہے کہ میں جماعت کی نماز پڑھاؤں، جس کی تلاوت بھی ٹھیک نہ ہو۔ آپ کہیں بھائی امام جماعت تو ماشاءاللہ بھائی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، ہم کہیں گے نہیں یہ بہت اچھا ہے امام جماعت، ہر امام جماعت معروف نہیں ہے، وہ امام جماعت جس کے اندر شرائط پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور کوئی مثال لے لیں جا کے، آپ کہیں کہ کیا ہر حالت میں نماز پڑھنا معروف ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں بھائی جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ، جائز نہیں ہے۔ آپ کہ بھائی نماز تو ہر حالت میں معروف ہے، نہیں، کنڈیشنز کے ساتھ ہے۔ کون پڑھ رہا ہے، کب پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، یہ طے کرے گا یہ معروف ہے یا نہیں ہے۔ بس عزاداری بھی ایسے ہی ہے، ہماری شادیاں بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے غم بھی ایسے ہی ہیں، ہمارا تعلیمی نظام بھی ایسی ہے، ہماری سیاست بھی ایسے ہی ہے، ہمارا کلچر بھی ایسے ہی ہے، ہماری اقتصاد بھی ایسے ہی ہے، ہمارے اسکول بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے مدرسے بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے معلم بھی ایسے ہی ہیں۔ معروف معلم، منکر معلم، ایکسیپٹڈ معلم، تائید شدہ معلم، قبول شدہ معلم، یا دھتکارا ہوا معلم، ریجیکٹڈ معلم، جس کو حسین نے کہا فعلی الاسلام والسلام، یہاں سے طے ہوتا ہے۔ سید الشہداء نے کہا ان کا یہ نصاب چینج ہو گیا ہے، ایک ہی چیز ہے میرے کلچر کے اندر معروف ہے۔ اور آسان مثال آپ کو دے دوں، بالکل ذہن واضح ہو جائے، شادیوں کا طریقہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ سادات کی ہوں، شیعوں کی ہوں، سنیوں کی ہوں، پاکستان میں کسی کی بھی ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے نکاح ہوا اب یہ دولہا مردوں کا لشکر لے کے اپنی ناموس کی زیارت کروانے کے لیے خواتین میں آ جاتا ہے، یہی جو علم اٹھاتا ہے، یہ جو نوحہ پڑھتا ہے، اور بعض اوقات یہی جو خطابت بھی کرتا ہے، یہی مردوں کا لشکر لے کے، نامحرموں کا لشکر لے کے، جس نے بی بی زینب کے پردوں پہ بڑا رلایا، سب کو پرسا کروایا، یہی آ جاتا ہے خواتین کے اندر، آؤ میری ناموس کی زیارت کرو، اور موبائل لے کر آؤ، کیمرے لے کر آؤ، اچھے اچھے شارٹس بناؤ یہاں پہ۔ اب یہ جو شادی کا طریقہ ہے کلچر میں معروف ہے، سب کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں، 70% سے زیادہ ایسی ہیں۔ اب الحمدللہ چینج آنا شروع ہوا ہے، لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی ان شادیوں میں زمانے کا امام نہیں آتا، ان شادیوں میں بیوی کیسے بیٹھے آ کے، خدا بند متعال نے ان کو دور کیا تمام نجاستوں سے۔ اگر آپ کی شادی میں نجاستیں ہوں بیوی نہیں آئیں گی، آپ کی شادی میں گناہ ہو بیوی نہیں آئیں گی۔ اب آپ کہیں بھائی یہ پھر سب لوگ کیوں خاموش تھے، یہ تو ہوتا چلا ہے۔ کہا یہ ان کے کلچر میں معروف ہے، یہ ان کے کلچر کا معروف ہے، اسلام کا منکر ہے۔ اسلام نے انکار کیا ہے اس کا، کلچر نے کہا ہے کہ بالکل صحیح، رسمی، آفیشل، زبردست، بہترین، بلکہ کیمرہ لاؤ، کیمرے والے کو بھی 25-30 ہزار لو، اچھے سے شارٹس لے، وہ خاندان کا ہر نامحرم میری بیوی کے برابر میں آ کے بیٹھے، ایک ایک کر کے آؤ، سب تصویریں کھنچواؤ آ کے۔ یہ آسان مثال تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ معروف اور منکر کا یہ بگڑ گیا تھا سید الشہداء کے زمانے میں۔ اور سید الشہداء فرماتے ہیں سب سے بڑا معروف حکومت اسلامی کا قیام ہے، حاکم اسلامی اس منصب پہ جا کے بیٹھے جو کہ امام ہے۔ سب سے بڑا معروف امام کو اقتدار تک پہنچانا ہے، سادہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے بڑا منکر یہی ظالم، فاسق، فاجر، حاکم، شرابی، سب سے بڑا منکر یہی ہے۔ تو سید الشہداء نے جو کہا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، 5 مہینے
27 رجب سے لے کے آج پہلی سفر کو یہ کاروان پہنچا ہے دربار شام میں. آج پہلی سفر 2 سفر کو پہلی یا دوسری سفر کو پہنچا ہے روایات کے اندر دربار شام میں. 6 مہینے 2 دن ہوئے آج اس کاروان کو چلے ہوئے. 27 رجب سے جو چلا تھا اور عصر عاشور تک حسین کا ایک ہی کام تھا. سب کو بتاتے تھے یہ منکر ہے یہ معروف ہے, یہ منکر ہے. اے حاجیوں یہ منکر ہے یہ معروف ہے. اے نمازیوں یہ منکر ہے یہ معروف ہے. اے مجھ سے محبت کرنے والوں یہ منکر ہے یہ معروف ہے. اے اہل کوفہ مجھے خطوط لکھنے والوں یہ منکر ہے یہ معروف ہے. اس کا پلڑا تبدیل ہو چکا تھا, مکس ہو گیا تھا منکر و معروف. جیسے ابھی ایک مثال آپ کی خدمت میں اس کی, اور لوگ بڑی سادہ انداز سے یزید کے مقابلے میں چپ ہونا, جیسے آج امریکہ کے مقابلے میں چپ ہو کے بیٹھے رہنا, فلسطین میں کچھ بھی ہو جائے چپ ہو کے بیٹھے رہنا. اگر پوچھیں بھائی آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے تو کہیں گے تجھے اس سے کیا. اگر کوئی عالم کہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں ظلم کے خلاف بولتے, کہ تجھے اس سے کیا. یا اگر کوئی عالم غلط کر رہا ہو, بھائی آپ یہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنی باتیں کیوں کر رہے ہو, سید الشہداء کی روایت سناؤ ہمیں, قرآن کی آیت سے چیزوں کو آگے بڑھاؤ, یہ اپنی باتیں کہاں سے کر رہے ہو. تو کہیں گے کہ مجھے اس سے کیا, مجھے اس سے کیا. اگر اس کو ٹھیک کرے تو کہے گا کہ تجھے اس سے کیا, جیسا میں ہوں میں کروں گا. اور اگر تجھے ٹھیک کرنے کی بات ہو, مجھے اس سے کیا, میں کیوں ٹھیک کروں. یہ لا تعلقی اہل کوفہ کے اندر آ چکی تھی. اس لا تعلقی کو حسین ابن علی نے اور تمام بچوں نے, ان کے تمام ائمہ نے اس کو کہا یہ قاتل کے برابر ہے. یہ خاموش جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا, اپنے خاندان میں, اپنے علاقے میں, اپنی مسجد میں, اپنی خطابت میں, اپنے نوحے میں, اپنی باتوں میں, اپنے فرش عزا پہ, جشن میں, ادھر ادھر جہاں بھی نہیں کر رہا امر بالمعروف, اور خاموش ہو گیا ہے. سامنے دیکھ رہا ہے یہ منکر ہے لیکن نہیں بولتا. کہنے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بھی. وہ جو قاتل ہے اس پہ بھی لعنت, وہ جو ظالم ہے اس پہ بھی لعنت, اور اس خاموش پہ بھی لعنت. سمعت بذالک, جس نے سماعت کی اس قتل کی اور اس ظلم کی, فرضیت بھی ہی, اور اس سے راضی ہو کے خاموشی سے بیٹھ گیا. نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند ترین سلوات. اس کی قیمت دینی پڑتی ہے, اس امر بالمعروف کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور حسین جانتے ہیں کہ اس امر بالمعروف کی قیمت کیا ہے. حسین کو یہ قیمت دینی آتی ہے, یہ اتنا ضروری کام ہے. حسین نے کہا میں کیوں نکلا ہوں, اريد ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر, میں چپ نہیں رہ سکتا. اسی لیے امیر شام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا سب سے بیعت لینا, لیکن اگر یہ بیعت نہیں کرے نا اور تمہارے مقابلے پہ نہ آئیں تو مت چھیڑنا ان کو. بہت سارے صحابہ تھے, یزید نے نہیں چھیڑا ان کو, لیکن حسین ابن علی کے لیے کہا تھا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں, اس سے کم پہ گزارا نہیں کرنا کہ ان کی گردن اڑا دینا. معلوم تھا یہ بولے گا. جب جہان عرب خاموش ہو جاتا ہے تو حسین کا ماننے والا کھڑا ہوتا ہے, بولتا ہے. معلوم ہے آج ساری دشمنی ایران سے کیوں ہے, ساری دشمنی ولایت فقیہ سے کیوں ہے, آج ساری دشمنی مرجعیت سے کیوں ہے. آج سارا جہان کفر, نفاق, شرک ایک شخص کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کو ڈھونڈو, اس کو پکڑو, اس کو نہیں چھوڑنا, اس کا سر قلم کرنا ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم, میری دوستی ہے ہر اس فرد کے ساتھ جس کی حسین سے دوستی ہے. جو حسین کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. یہ ہم نے تو سیکھا ہی کہ اقبال نے سکھایا ہے, اقبال نے سکھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو محمد کے گھرانے کا وفادار نہیں ہے, جو محمد کے اسلام کا وفادار نہیں ہے, جو محمد کی ولایت و امامت کا وفادار نہیں ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے ہماری زندگی. اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے, چاہے سکینہ دینی پڑے دیں گے, علی اصغر دینا پڑے گا دیں گے, علی اکبر دینا پڑے گا دیں گے. چونکہ ہمارا علی اصغر علی اکبر حسین کے علی اکبر علی اصغر سے قیمتی نہیں ہے. یہ خاک پائے خاندان رسالت ہیں. یہی تو مانگا تھا, اولاد مانگتی ہی اسی لیے ہے تاکہ حسین پہ قربان ہو جائیں. دنیا و آخرت سنور جاتی ہے. وہ مال مانگو جو حسین پہ قربان ہو سکے, وہ جان مانگو جو حسین پہ قربان ہو سکے, وہ خطابت مانگو جو حسین پہ قربان ہو سکے, وہ مرثیہ خوانی, وہ نوحہ خوانی کہ جس کے کرنے پہ ظالم شہید کر دے تمہیں. اور جب تک قتل نہ ہو جاؤ اس راہ کے اندر, تب تک عزاداری کی بہترین عزادار ہونے کی مہر نہیں لگی.
جب تک تمہیں اس راہ پہ شہید نہ کر دیا جائے. اسی لیے سید الشہداء نے واضح کہہ دیا تھا جو میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہو جائے گا, اور جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا اسے قیامت تک عزت نہیں ملے گی, عزت نہیں ملے گی. بس یہ ایک کام عزادار کا نصاب ہے, عزاداری کا نصاب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ انشاءاللہ آپ اس موضوع کو تکمیل کرنے کی ضرورت ہے. خود سید الشہداء مفسر کربلا اپنے قیام کا مقصد بتا رہے ہیں, مجھے یہ کرنا ہے سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی, یہاں سے اصلاح ہو جائے گی سوسائٹی. اور وہی کام ثانی زہرا اور چوتھے امام نے عاشور کے بعد بھی وہی کام کیا. پورے راستے جہاں جہاں جاتے تھے دیکھتے تھے یہ منکر ہے, فوراً بتاتے نہیں یہ منکر نہیں. وہ کہتے تھے تم باغی ہو, بی بی کہتی تھی نہیں ہم محافظ ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ ظالم ہے, بی بی کہتی تھی نہیں ہم ہی تو ہیں جو عادل ہیں. وہ کہتے تھے یہ ان کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا, بی بی کہتی تھی پورا قرآن ہمارے فضائل سے بھرا ہوا ہے. وہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا, وہ کہتے تھے ہم وہ گھرانے ہیں جس کو خدا رسول فرشتے قرآن جانتا ہے. بس یہ کاروان جب چلا ہے عاشور سے امر بالمعروف کرتا ہوا, شہدائے امر بالمعروف کو ودا کر کے اسیران امر بالمعروف چلے ہیں کوفہ کی. وہی نصاب وہی پیغام, ایک بات کے. عجیب داستان ہے, بی بی کو عجیب لوگ ملے راستے میں, اپنے بھی ملے زینب کبریٰ کو, پرائے بھی ملے زینب الکبریٰ کو. کتنوں کو دیکھ کے زینب نے افسوس کیا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آئے, میرے بھیا نے تمہیں کتنا بلایا, میرے بھیا نے تمہارے لیے منکر اور معروف واضح کر دیا تھا, تم پھر بھی نہیں آئے. ایک کردار ہے ہند کا, آپ جانتے ہیں کہ دربار یزید میں زینب کی ملاقات ہوئی ہے ہند سے, لیکن اس کی داستان ہے. مدینے میں جب یہ بچے چھوٹے تھے, مولا علی کے حسن و حسین چھوٹے تھے, زینب کبریٰ چھوٹی تھی, بچپنے میں تھے, یہ ہند بھی بچپنے میں تھی, چھوٹی تھی, یہودی گھرانے کی بیٹی. اس کا باپ, اس کو کسی نے بتایا تھا تمہاری بیٹی کو شفا نہیں مل رہی, ہند کو بیمار تھی, شدید بیمار تھی, اس کو شفا نہیں مل رہی. اس کے باپ کو کسی نے بتایا کہ مدینے میں ایک علی ہے, جب سارے طبیب جواب دے دینا تو ہم علی کے پاس لے کے جاتے ہیں مریض. کہا تم اپنی بیٹی کے لیے علی سے کوئی دوا لو. یہ یہودی آ گیا مولا علی کے در پہ. جب مولا علی نے اس کو دیکھا, کہا کہ غلام کو بلایا, کہا تشت لے کر آؤ, پانی بھرو. اے غلام حسین کو بلا کے لاؤ, کہو صرف اس تشت میں اپنا ہاتھ رکھ دیں, تشت میں اپنا ہاتھ رکھ دیں. حسین نے تشت میں ہاتھ رکھے گئے, کہا حسین جاؤ جا کے کھیلو, جاؤ واپس, بس کافی, یہ پانی لے جا اپنی بیٹی کو لگا دے, تجھے شفا مل جائے گی. گیا, وہ جو جس کو سارے طبیب جواب دے چکے تھے, شفا مل گئی. اب یہی ہند, کہا بابا یہ کیا ہوا, یہودی گھرانے کی, بابا یہ کیا ہوا, کون ہے یہ طبیب کون ہے, مجھے اس طبیب سے ملنا ہے, میں اس شدت بیماری سے نجات پائی ہوں. طبیب سے ملا, بتایا وہ علی کا ایک بیٹا تھا, کھیلتے کھیلتے آیا تھا, اس نے ہاتھ لگایا, مجھے نہیں معلوم کون ہے. کہا میں ملوں گی جا کے, گھر بتایا, گئی. غیرت مند حسین کیا کہہ رہا ہے, جب آئے نا, حسین نے کہا ہم کسی کی ناموس سے نہیں ملتے, جاؤ زینب کبریٰ سے ملو. جناب زینب کے پاس آتی ہے, کہا کیا کمال ہے آپ کے بھیا کے, مجھے شفا ملی ہے, میں متاثر ہوئی ہوں, آپ کیا چاہتی ہیں. بی بی نے کہا میں چاہتی ہوں تو کم از کم پردہ کر لے, حجاب کر لے. بی بی نے اس کو چادر دی اور ہند کو پردہ کرایا. پھر بعد میں ایک داستان ہے کہ کیسے مسلمان ہوئے, کیا ہوا, اور پھر یہ امیر شام زبردستی اس کو اپنی بہو بنا کے کیسے لایا, وہ اپنی جگہ. اب جب دربار شام, اگر کوئی گیا ہو, خدا آپ کو زیارت کروائے شام کی, بازار شام پہ جب زینب کھڑی ہوئی ہے نا, سید سجاد ہیں آگے, پیچھے بی بی زینب ہیں, ساتھ میں ام کلثوم ہیں, چھوٹے سے محمد باقر ہیں, چھوٹی سی ننھی سکینہ ہے. اب جب بازار شام میں جاتی تھی نا, تو اوپر سے پتھر آتے تھے, اور صرف پتھر نہیں آتے تھے, صدائیں بھی آتی تھی, یہ وہی باغی ہیں انہیں مارو, کہ جن کے لیے یہ بازار اتنے دنوں سے سجایا جا رہا تھا. ارے بازار کی چھت پر پتھروں کا انبار جمع کیا گیا تھا کہ تھوڑی ہی دیر ہوگی اور یہ باغی بازار سے گزریں گے. اتنے پتھر مارنا, اتنے پتھر مارنا, جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا, اس کے پاس لکڑی تھی اس نے لکڑی ماری, جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا.
بعض روایت میں آیا ایک شخص گرم پانی کر کے لایا اور اوپر سے چھت سے گرم پانی نبی کی نواسیوں کے اوپر. اے سید سجاد، اے سید سجاد، یہ اتنا ازدحام ہے، 40 قدم کا فاصلہ ہے، خدا شاہد ہے، 40 قدم کا فاصلہ ہے. بی بی کہتی ہے میں نے گھنٹوں میں طے کیا ہے. کتنی آذانیں بازار شام میں ہو گئی، کتنی آذانیں ایک کے بعد ایک ہو گئی بازار شام میں. یہ نامحرموں کے مجمع سے نبی کی نواسیاں گزر رہی. جب یہ بازار ختم ہوا نا، دربار سے تھوڑی دیر پہلے کہا ساری خواتین نیچے آ جائیں، سارے بچوں کو نیچے لے کر آ جاؤ. اے سید سجاد، اے سید سجاد، کیا یہ پتھر کم نہیں تھے جو ہمیں پھر دربار کے سامنے روک لیا گیا ہے؟ ارے اے بھوبی اماں، اے بھوبی اماں، ہمیں دربار میں لے کے جایا جائے گا اور دربار کو ہمارے لیے سجایا جا رہا ہے. اب جانتے ہو نا، جو بازار کو سجایا گیا تھا تو زینب کا کیا حال کیا بازار نے، اور اب دربار کو سجایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ آیت اللہ حسن شیرازی نجف میں 100 سال پہلے ایک مجلس کے اندر خطیب نے یہ جملہ بول دیا کہ زینب علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی تھی. بس یہ جملہ سننا تھا. آیت اللہ شیرازی نے اس کو روکا. ارے اے وائز یہیں پر رک جا، آگے مصائب مت پڑھ، آگے مصائب مت پڑھ. یہ تم نے کیا جملہ بولا ہے؟ علی کی بیٹی شرابی کا دربار. ارے بس ختم کر دے اپنے مصائب، بس یہ کافی ہے عمر بھر رونے کے لیے. آیت اللہ حسن شیرازی بے ہوش ہو گئے. اسی مجلس میں ان کی بے ہوشی کے ساتھ یہ فرشیزہ اٹھی. عجیب مرحلہ ہے. اب دربار شام کے سامنے کھڑے ہیں. بی بی زینب کہتی ہیں ام کلثوم، یہ سامنے تجھے دربار میں تخت کے اوپر یہ عورت نظر آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا تو اس کو پہچانی؟ ام کلثوم نے کہا اے پھوپھی اماں، جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے نا، میری دور کی بینائی چلے گئی. اے پھوپھی اماں، اگر آپ پہچان رہی ہیں تو مجھے بتا دے. ارے زینب نے کہا اے ام کلثوم، یہ وہی ہند ہے کہ جس کو میں نے پردہ کرایا تھا، اور آج نبی کی نواسیاں اس کے سامنے بے پردہ کھڑی ہیں. ہائے رے غربت زینب. اب ہند نے پوچھا، کسی نے بتایا یہ کون خواتین ہیں جو آگے آگے کھڑی ہیں؟ سپاہیوں نے بتایا ہند، یہ تیرے شوہر سے جو جنگ ہوئی تھی اس کے فاتح لشکر کے بعد جن کو اسیر کیا گیا تھا، تیرے شوہر کو جن پہ فتح حاصل ہوئی ہے، یہ ان باغیوں کی خواتین ہیں. پر اس نے کہا یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ سپاہی نے کہا یہ مدینے سے آئے ہیں یہ لوگ. جیسے ہند نے مدینے کا نام سنا، ارے مدینے میں تو میرا مولا حسین تھا کہ جس نے مجھے شفا دی تھی. ارے ان خواتین سے مجھے ملنا ہے. اب ہند نے مدینے کا نام سنا، ادب کے مارے تخت سے نیچے آ گئی، نیچے آ گئے. اب کہے اے خاتون، اے خاتون تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بی بی نے کہا ہم مدینے سے آئے ہیں. کہا مدینے میں میرا مولا حسین ہے، تم جانتی ہو؟ ارے بی بی سے جب حسین کا پوچھا نا، بی بی خاموش رہی. ارے اے حسین نا، حسین نبی کا بڑا چہیتا بیٹا تھا، اور اس حسین کا ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا. ارے بی بی تم ان کو جانتی ہو؟ وہ بڑا غیرت مند بھائی تھا حسین کا. ایک حسین کا بیٹا تھا علی اکبر اس کا نام تھا، بڑا حسین تھا اور اس کی شباہت بالکل اپنے نبی کے اوپر تھی. اب جب یہ نام سنے نا، بی بی نے ایک جملہ کہا، بی بی ایک جملہ کہا اے خاتون تم مجھ سے حسین کا پوچھتی ہے، علی اکبر کا پوچھتی ہے، عباس کا پوچھتی ہے، یہ نہیں پوچھے گی کہ حسین کی بہنیں کہاں ہیں، یہ نہیں پوچھے گی عباس کی بہنیں کہاں ہیں، یہ نہیں پوچھے گی نبی کی نواسیاں کہاں ہیں، یہ نہیں پوچھے گی اکبر کی ماں کہاں ہے. ارے یہ نہیں پوچھے گی. جب پوچھا نا، ہند نے کہا ارے او بی بی، او بی بی، اے بی بی ان بیبیوں کے نام مت لے، یہاں پہ یہ دربار ہے، یہ ملائے عام ہے، یہ تو کہاں نبی کی نواسیوں کا نام لے رکھی ہے، یہ تو علی کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ تو خانوادہ عصمت کی پرخوردہ ہے، ارے یہ مجمع میں ان کا نام مت لے، یہ بہت پاکیزہ ہے. جب یہ سنا نا زینب نے، تب بتایا ارے او ہند میں وہی زینب ہوں
جسے تو نے پردہ کرایا تھا، ارے یہ وہی شہزادی ام کلثوم ہے، ارے یہ حسین کی ننھی سکینہ، ارے یہ جو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں، یہ جو ہتھکڑی اور بیڑیوں سے لدا ہوا ہے نا، یہ بیمار ہمارے زمانے کا امام ہے۔ ارے ہند، تیرا مولا حسین نو کے نیزہ پر گئے، کربلا سے کوفہ، ارے کوفہ سے شام، ارے یہ ایسے ہی نو کے نیزہ پر تیرا مولا حسین گئے۔ اب جب ہند نے یہ سنا نا، ماتم کرنا شروع کیا، اپنی چادر اتار کے پھینک دی۔ اب جب گئی ہے نا بی بی دربار شام میں گئی، یہ مختصر کر رہا ہوں، جب دربار شام میں بی بی گئی ہے، ہند وہاں پہ مجمع میں آ جاتی ہے۔ یزید نے کہا ارے اے ہند، تو ہماری ناموس ہے، یہ مجمع میں تو کہاں سے آ رہی ہے؟ یزید نے اپنی ابا ہند کے اوپر ڈالی، اپنی ابا ڈالی ہے نا، ہند نے فوراً اٹھا کے ابا کو زمین پہ پھینک دیا۔ ارے او یزید، ارے تو نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور تو مجھے اپنی ابا پہنا رکھا ہے؟ اس دربار میں نبی کی نواسیاں بے چادر ہے اور مجھے تو ابا دے رکھا ہے۔ عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ بی بی نے خطبہ دیا، امام سجاد نے جب خطبہ دیا ہے نا، جب اپنا تعارف کروایا، جب بتایا ہم ہیں وہ معروف کرنے والے، ہم ہیں وہ منکر کے خلاف، ہم ہیں وہ نبی کے نواسے، ہم ہیں وہ مکہ کے بیٹے، ہم ہیں وہ زمزم کے بیٹے، ہم ہیں نبوت کے پرغردہ، جو اپنا تعارف کروایا نا، دیکھا کہ دربار کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ جن کو معلوم نہیں تھا وہ بھی جان لیں، اور جن کو نہیں معلوم وہ بھی جان لیں، اور جن کو معلوم ہے وہ بھی سن لیں۔ یزید نے کہا اس جوان کا سر قلم کر دو، اگر یہ آواز آگے رہی میرے دربار میں بغاوت ہو جائے گی۔ عزادارہ نے سید الشہداء جیسی کہا نا اس بیمار کا سر قلم کر دو، بی بی زینب سامنے آتی ہے چوتھے امام کے اور کہتی ہے ارے یہ سید سجاد، ارے عصر عاشور حسین کی وہ امانت ہے کہ جس کے بارے میں حسین نے وصیت کی تھی۔ ارے او زینب، ارے زینب، یہ امانت امامت تیرے حوالے۔ ارے یہ وہ سجاد ہے جس کو میں نے جلتے ہوئے شعلوں سے نکالا تھا۔ کہا کہ جب تک زینب زندہ ہے سجاد کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سامنے آتی یزید نے کہا یہ جو بہن ہے نا حسین کی، اس کا بھی سر قلم کر دو، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جب یہ سنا نا فضا آتی ہے میدان میں، وہ بوڑھی فضا آتی ہے۔ کہا جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، جب فاطمہ رخصت ہو رہی تھی، جب فاطمہ کا دروازہ جلایا گیا تھا، جب فاطمہ کا پہلو زخمی تھا، تو آخری وصیت شہادت سے پہلے فاطمہ نے یہ کی تھی، ارے او فضا، ارے میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ارے فضا تیرے ہوتے ہوئے ارے زینب کو کوئی مشکل نہ۔ فضا نے کہا جب تک فضا زندہ ہے ارے زینب پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے فضا۔ یزید نے کہا اس بوڑھی عورت کو بھی قتل کر دیا جائے، اس بوڑھی عورت کو قتل کر دیا جائے۔ اب فضا حبشی قبیلے سے گئے یزید کے دربار میں، حبشی مجاہدین کھڑے تھے، سپاہ کھڑی تھی۔ اب فضا نے کہا ارے او حبشہ کے جوانوں، کیا تمہیں غیرت نہیں آ رہی؟ ارے حبشہ کی ایک ناموس کو قتل کرنے کی باتیں ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہے اور تم خاموش کھڑے ہو۔ جب یہ سنا نا حبشی جوانوں میں غیرت آئی، جوش آیا، اے یزید یہ ہمارے قبیلے کی ناموس ہے، اگر فضا کو کچھ ہوا ہم اس دربار کا تختہ الٹ دیں گے، ہم اس دربار میں بغاوت کر دیں گے۔ اب جب زینب نے یہ منظر دیکھا نا کہ ارے حبشہ کی ایک خاتون کے لیے ارے یہ سارے اکٹھے ہو گئے، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے نبی گواہ رہنا اس شرابی کے دربار میں آپ کی امت کھڑی تھی لیکن آپ کی نواسیوں کو کوئی مرد بچانے والا نہ تھا۔ اے حبشہ کے قبیلے والے اپنی ناموس بچا رہے تھے لیکن ناموس رسول کو بچا رہے تھے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.